کہ دونوں ہی بھارت کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیئرنس کرنا بند کریں. یہ بڑا تگڑا جواب دیا ہے جی بھارت کی طرف سے پاکستان کو. India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. انڈیا کی ایک پالیسی ہے اور بڑی سخت قسم کی ایک پالیسی ہے. انڈیا صحیح کہتا ہے. مودی نے کہا کہ اب یہ جو پاکستان ہے نا اس کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا, اب یہ ختم ہو چکا ہے, یہ فنا ہو چکا ہے, اس کو ہم نے اب چھیڑنا ہی نہیں, اپنی موت خود ہی مرے گا. اور انڈیا نے بہت سخت الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. The comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India. 30 روپے کلو آٹا ہے, یہاں 250 روپے کلو آٹا. پاگل ہیں یہاں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟ وہ تو شامل ہی نہیں ہونا چاہتے ہمارے ساتھ. ہم خود کشمیر کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم خود انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. جو ہے وہ پاکستان کی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. And hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. ترکی کو بھی ہمارے انٹرنل میٹر کے اندر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کہ انڈیا وانٹس ٹو بی اے ریجنل ہیجمون. پاکستان خود آزاد نہیں ہے, ہم کشمیر کی باتیں کرتے ہیں. میں لعنت ایسے حکمرانوں پہ بھیجتا ہوں. بات ہو جائے یہ کشمیر کرتے ہیں, کشمیر کا کیا کریں گے؟ جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کا کچھ کر نہیں سکتے. کشمیر کریں, کشمیر کو بعد میں بیچ کے کھا جائیں گے. ٹائم کے لیے, کچھ دن کے لیے, کچھ گھنٹے کے لیے اگر بارڈر کو ختم کر دیا جائے تو یہاں سے کشمیر سے اس سائڈ پہ لوگ جانا چاہیں گے, یا اس کشمیر سے یہاں پہ لوگ آنا چاہیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں. یو این میں پاکستان نے ایک بار پھر حماقت کرتے ہوئے کشمیر کا مدعا اٹھایا اور اس کی پرانے ہمدرد یار ترکی نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس پر یو این میں بھارت کی پرتھم سچیو انوپما سنگھ نے کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنا گھر دیکھ لو, پہلے خود کے گھر میں دیکھ لو کہ مائنورٹیز اور عورتوں پر ہو رہے ظلم کس قدر ہو رہے ہیں, اس کے بعد بھارت کی طرف انگلی اٹھانا. پاکستان کشمیر کی رٹ لگانا کبھی بھی نہیں بھولتا اور انترراشٹریہ منچوں کا درپیوگ کرتا رہتا ہے. اب تو پاکستان ادھکرت کشمیر سے خود ہی آواز آنے لگی ہے کہ بھارت پلیز ہمیں اپنے دیش میں ملا لو, پلیز ہمیں آزاد کرواؤ. یہاں تک کہ اب تو پاکستان کے مین علاقے کے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ ہمیں بھارت میں ملنا ہے, ہمیں اب یہاں نہیں رہنا ہے. 30 روپے کلو کا آٹا ہے, اتنے روپے کی بجلی ہے, اس طرح کی باتیں تو اب پاکستان کے مین علاقوں سے اٹھنے لگی ہیں. کشمیر کی تو بات ہی چھوڑ دی, اپنا دیش سنبھالا نہیں جا رہا ہے اور کشمیر بھولنے کو تیار نہیں. پاکستان نے کشمیر کا مدعا اٹھایا تو ترکی نے کشمیر کے لیے یو این میں پاکستان کا ساتھ دیا, جس پر ہندوستانی سفارتکار نے ترکی اور پاکستان دونوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا. پہلے تو ہندوستانی سفارتکار نے ترکی کو کھری کھری سنائی کہ ترکی کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کے اندرونی معاملات پر دخل اندازی کرنے کی اور نہ حق ہندوستان پر تبصرے کرنے کی. پھر انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ جموں کشمیر اور لداخ جو ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں. انڈیا نے بہت سخت الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. اور ترکی کو بھی ہمارے انٹرنل میٹر کے اندر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے تو اس پہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی ایک پالیسی ہے اور بڑی سخت قسم کی ایک پالیسی ہے, جس سے ظاہر ہے کہ وہ بغیر کسی بڑی بارگین کے یا بغیر کسی بڑی جو ہے لے دے کے آپ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کر سکتے, کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی. تو اس لیے دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. آپ ابھی گزشتہ 4-5 سالوں میں ہی دیکھ لیں باجوہ صاحب کی پالیسی کیا تھی, باجوہ ڈاکٹرائن, تو یہی تھا کہ کشمیر کو بھول جائیں, کیب کر دیں 20 ایئرز کے لیے, اس پہ بات ہی نہ کریں. 20 سال بعد کوئی زندہ ہوگا تو بات کرے گا اس پہ. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا جو اگست 2019 میں, اس کے خلاف جو رد عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ 0 رد عمل ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے کشمیر ایشو پہ. اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم کشمیریوں کے حق خود ارادی کی حمایت کرتے ہیں, یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ بن گئی ہے جس پہ کوئی بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ آپ اس کو دیکھ لیں, ابھی آپ نے مثال دی کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لے لیں گے, تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو لے کے پاکستان نے کیا کوئی کبھی پالیسی بیان دیا کہ یہ علاقے جو ہیں انڈیا کہتا ہے ہم لے لیں گے, تو یہ کیوں کہتا ہے, یا ہمارا اس پہ کیا انٹرسٹ ہے,
یا ہماری اس پہ کیا سٹینڈنگ ہے؟ کبھی کہیں آپ نے وضاحت دیکھی ہے اس کی؟ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم دیکھ لیں گے، آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جو کہ انتہائی امیچور قسم کا ری ایکشن ہے۔ اس پہ باقاعدہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ان علاقوں کی حیثیت کیا ہے، ان کا جو انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے یا دیگر جو اس میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، اس کا جو ہے وہ کیا ہے سٹیٹس، تو اس کو سامنے رکھ کے تو ہم اس پہ کیا پالیسی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی پالیسی بیان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں آیا، جو کہ باجوہ صاحب کے دور میں اور عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے مکمل طور پہ کمپرومائز کر لیا تھا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً 50 سال۔ 50 سال۔ اور کشمیر کا نعرہ کب سے سن رہے ہیں؟ میں جو اس ٹائم تقریباً کوئی 7-8 سال کا تھا، میں کشمیر کا نعرہ سن رہا تھا۔ کیا نعرہ لگتا تھا تب اور آج؟ کشمیر ہمارا، کشمیر ہمارا، لیکن ہمارا کون نہیں ہے، یہ تو کب کا نکل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر گورنمنٹ آتی ہے ہم کشمیر فتح کریں گے، ہر بندہ ہم کشمیر فتح لیں گے۔ کشمیر آپ کہہ فتح رہے ہیں کشمیر ہمارا نہیں ہے؟ ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے۔ India wants to be a regional hegemony, control, everything. میں ہم ہر چیز کا کنٹرول چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے ملیٹریلی بھی بہت انگیجڈ ہیں دنیا کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈنکا بجے۔ ویسا پاکستانی چیلنج کرتا ہے، اور تو خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ چائنا بھی چیلنج کرتا ہے، ظاہر بات ہے چائنا اور ان کے اپنے مسئلے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کی ایک بات ہے، سوچ ہے کہ پاکستان ان کی جو پار ہے یا ان کو ایز اے ہیجمون ایکسیپٹ کرے، جبکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کون سا دوسرا ملک ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو اس طرح کے کسی ایڈونچر میں اس کو ایڈونچر ہی کہوں گا، جس میں آپ انڈیا جیسے ملک پہ جو پورے ساؤتھ ایشیا پہ پھیلا ہوا ہے، میپ دیکھ لیں، اس کے خلاف آپ کے پاس کھڑا ہوگا تو آپ اس میں انڈیا کی ہیجمونی جو ہے اس کو چیلنج کریں گے۔ اس طرح کی کوئی بات تو ہے نہیں۔ یہ اصل میں وہی پرانے جو آپ کے ملیٹری مائنڈ تھے، جن کو وار مونگرز کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ ان کا ذہنی فطور تھا۔ انڈیا جو کچھ بھی کلیم کر رہا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے اپنے رقبے اور آبادی کے حوالے سے، اپنی جو اکنامک سٹرینتھ، اس کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور اس کا جو انٹرنیشنل جو ہے کنیکشنز ہیں اور انگیجمنٹ ہے، ان سب کی موجودگی میں وہ اپنی ایک سپیس کلیم کر رہا ہے جس کو وہ ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے بجائے آپ اس کو کنٹسٹ کیسے کریں گے؟ مثلا کون سا ملک ہے جس میں آپ جا کے تو انڈیا کا سر سکھ جو ہے اس کو نیوٹرلائز کریں گے؟ کیا آپ بنگلہ دیش میں ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ نیپال میں یا برما میں یا ایون افغانستان میں ماضی کے تجربات سے آپ نے دیکھ لیا کہ افغانستان بھی انڈیا کے پیچھے چل پڑا تھا جو ہی انہیں موقع ملا، اور اب بھی وہ یہی کریں گے جب بھی انہیں موقع ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے ایک خواب ہے کہ جی ہم انڈیا کی اس طرح کی اجارہ داری اس خطے میں نہیں مان سکتے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک جو ہے ناکام قسم کا ڈریم ہے